تواڈے سامنے یہ موضوع شروع ہویا سی صلاۃ علی النبی، اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود پاک۔ درود پاک دین دا ایک بہت اہم موضوع ہے، اور علماء اسلام چو کئیاں نے بالکل اسے موضوع تے الگ الگ کتاباں لکھی، ان کی اتنی اہمیت اور قدر ہے کہ کئی چوٹی دے علماء جیسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام لکھی، قاضی اسماعیل ابن اسحاق مالکی عالم انہوں نے رسول کریم علیہ السلام دے اسی طرح تفسیراں دے اندر بھی لوگوں نے بڑی تفصیل نے اس موضوع نو ڈسکس کیا۔ سن لیا سی تسی پچھلی باری اللہ دے رسول علیہ السلام نام محبت اور آپ نال وابستگی دا بہت اہم ذریعہ آپ تے درود ہے، اور اس پاروں آپ نے فرمایا کہ دن قیامت دے سب تو زیادہ میرے قریب تواڈے چوں وہ لوگ ہی ہونے جنہوں نے میرے سے زیادہ درود پڑھیا۔ یہ پیمانہ ایک جہدے ذریعے تسی ویکھ سکتے جب تواڈا اللہ دے رسول علیہ السلام نال کیڈا پیار، محبت بھی یہ سمجھو نا جانچ ہے کہ جنی کثرت کوئی درود شریف دی کردا اُنّا ہی اللہ دے رسول علیہ السلام نال زیادہ پیار اور لگاؤ رکھدا۔ آپ دے احسان دا ذہن استحضار ہوندا ہے، دماغ چ بات ہر وقت تازہ ہوندی ہے کہ دین دی دولت جس نال اسی دنیا چ بھی عزت دے مالک بنے، آخرت بھی ایڈی وڈی کامیابی ہونی، ہمیشہ دی جنت، یہ صرف آپ دی بدولت اللہ دے رسول دے صدقے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جویں لبریز جام جڑا پیالہ بھریا آپے چھڑکدا ہے، سکھاؤن دی لوڑ نہیں پیندی، بہانے نال پھر اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود و سلام بھیجدا۔ یہ اسلام دی نعمت دی سمجھو شکر گزاری ہے کہ وہ احسان مندا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تواڈے ذریعے مینوں یہ دین ملیا، اور پھر حال تے ہو جاندہ کہ جیوں دے اس محبت چ اگے بڑھدا جاندا کیوں تو وہ ہر چیز اللہ دے رسول دی طرف جڑی منسوب ہے، آپ نال تعلق ہے، آپ دا شہر ہے، آپ دے ساتھی، آپ دی اولاد ہے، آپ دی کتاب ہے، آپ دی حدیثاں، جتھے بھی آ جانا بھی اللہ دے رسول نال شاید کوئی تعلق ہے، وہ خود ہی آدمی نوں پیاری ہو جانی۔ اس پاروں درود پاک دے بارے لوگوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری تو لے کے ہر کتاب سے کہ اللہ دے رسول قرآن مجید سے آیت سے اتر گئی کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے رسول کریم علیہ السلام پہ صلات بھیج دے، اے اہل ایمان تسی بھی صلات پہ بھیجو۔ تو صلات دا سانوں طریقہ بھی سکھاؤ، کیونکہ صحابہ کرام اس بارے بالکل یکسو سی جو انہاں دے ذہناں 'چ کٹ کے پڑھیا سی کہ قرآن جڑا ہے جے ایک بات اجمالاً بیان ہو جاندی مختصر، وہ دی تفصیل وہ دی تشریح بیان کرنا اس معلم دا کام ہے، اس رسول دا کام ہے جڑا دے نال بھیجیا۔ اس تو جڑے میری کتاب آندے نا کافی خرید لیا کر کتاباں پھر پڑھی جان، جا کے اسے استاد کیوں جڑے انہاں کو داخلے لیندے پروفیسر لیکچر کیوں دیندے، کتاب کلی کام نہیں دے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کتاب چھپا کے دنیا چھڑ دیتی ہوئے جہاز کے ذریعے پھاڑ لو کتاب، رسول آیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی امت محتاج ہے، جب تک رسول تشریح نہ کروں کچھ بھی نہیں پلے پڑنا۔ اس پاروں لوگوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نو پوچھا کہ اللہ دے رسول ہے قرآن پاک جڑا حکم ہویا ہے کہ تواڈے تے صلات بھیجی جائے، فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے کہ مینوں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نو بعد دے کراوی نو آکھیا، مینوں حضرت کعب صحابی کہن گے الا اہدی لک ہدیہ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں ایک تحفہ نہ دیاں جڑا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا؟ قلت بلا فاہدھا لی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے میں کہا یہ تو چنگی گل کہڑی ہے کہ جڑا تسی اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا وہ تحفہ مینوں دیو۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ اساں اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ تواڈے تے جڑا ہے صلات بھیجن دا اللہ نے حکم دیتا وہ کس طرح بھیجی؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، سلام تے رب نے دیتا سانوں سکھا، یعنی اتحیات آپ نے سکھا دیتی سی، کہیں گے سلام تسی گئے سکھ کہ اتحیات جدو بہت سے تسی کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سکھ گئے، وہ سانوں پتہ لگ گیا۔ صلات بھی پتہ لگنا چاہیے کہ صلات کیویں بھیجی۔ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اے آپ نے فرمایا کہ اس طرح تسی میرے سے بھیجو۔ اور بھی بہت ساری حدیثاں آ جانیاں، ابو امید ساجدی یا کوئی ابو مسعود انصاری ہے، کئیاں نے پوچھا حضور نے سکھایا
تھوڑا بہت لفظوں کا فرق بھی ہے، مگر اج کا جڑا خطبہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ درود شریف اللہ کے حوالے کرتا، حکم تو سی بھی تسی بھیجو، اللہ نے بھیجدا، آپ نے لوٹا دیتا کہ اللہم اے اللہ تو پہ، اس تو اج اللہم دی گل ہونی ہے، اگے درود شریف انشاءاللہ پھر آؤں دوں، کیونکہ میں سمجھا کہ درود شریف بھی لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیں گے ماڑا موٹا سمجھتے کوئی نہیں کہ دعا جڑی وحی دے ذریعے آپ اپنی طرف سے گل کاڑی نہیں سکتے۔ اللہ نے آکھا صلات بھیجو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آکھا کس طرح بھیجیے، سکھائی، اللہ دی کتاب دی تشریح اللہ نے سکھائی۔ اس تو اللہم تو گل شروع ہوگی انشاءاللہ کہ بجائے آپ بھیجن دے رب دے کیوں سپرد کرنا، دوبارہ لوٹاتا اس پاروں بے اعتراف ہے کہ اللہ ساڈے پلے کی ہے جن اسی اللہ دے رسول دا معاوضہ دئیے، انہوں دے احسان دا بدل دے، اسی خالی ساڈے کول کچھ بھی نہیں بھی آپ دے احسان دا اسی معاوضہ دے سکیے۔ جس طرح غالب نے آکھیا حکم تے سانوں میں کہ رسولہ دی تعریف کرو، کر دیں گے ماڑی چنگی جنی کی رات ہوندی، مگر کی کرنا جدو اسی آپ دی شان سمجھتے نہیں، بیان کی کرنا، جنہ مرضی کو زور لا رہا ہے، جدو تین سمجھ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں کہ آپ کا مرتبہ کی نہیں، بیان کی کریں گے، اور ہی رہ جانا۔ اس پاروں شیخ ابن الفاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ اسی ہر تعریف جڑی نہ کوئی بندہ کردا انہوں مکسر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت تھلے رہ گیا، شان اس حضور کی بیان کریں۔ اتنے غالب نے آکھا غالب ثنائے خواجہ بیضاں گزاشتے، جدوں تعریف دی نوبت آئی آکھا مولا اسی تعریف کی کرنی تیرے تے چھڑ دیں، تو ہی اپنی کتاب بیان کرتی ہے تو ہی کر سکنا۔ غالب ثنائے خواجہ بیضاں گزاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد حسن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وہ جانتا، وہی دس سکتا کی مرتبہ مرتا، مخلوق کی دسنا۔ ایک عالم دے علم دی کوئی تعریف جاہل کر رہا ہے کی کروں گا، مولوی صاحب بڑے عالم ہے، جدو انہوں پتہ ہی نہیں علم آن لیکن اس غریب تعریف کا بھی کرنا، عالم کرے تو اس تعریف کی قدر ہوں ہے۔ اس تو تحسین ناشناس بھی جرم، جڑا نہیں پہچانتا وہ تعریف کا کر رہا بےدبی کر رہا، انہوں چاہیے ہار مانتا کہ توبہ میں کی دخل دے سکتا۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض ذرا پھیر جاندی نا گل سمجھاؤنی ہوندی، سلسلہ تو صاحب لکھیا کہ شاعر کٹھے سی، مشاعرہ ہو رہا، جڑا شاعر شعر پڑھے دوجے داد دین، واہ واہ بلے بلے، ایک نے پڑھیا کوئی بھی نہیں بولے، کسے شاعر تعریف نہیں کی تھی۔ ایک دیہاتی سی گھا کھوتنا تو رہ جاندہ، باہر دیوار نہ لا کے کھڑا ہو گیا، انہیں جدو سنیا واہ واہ واہ، شاعر رو پیا، بڑا رویا۔ اور شاعرہ نے پوچھا یار انہیں تیری تعریف کی، انہیں آگا جی تعریف کی گل کوئی ہوں تسی کر دے جڑے شعر میں جانتے، یہ جاہل نے کی ہے، اس تو پتہ لگا میرے شعر جاہلاں ور گئی، یعنی نالائق کی تعریف بھی کوئی تعریف نہیں سمجھو ہے بھی شمار ہوتا، مگر ٹھیک ہے اسی امتی ہیں کچھ نہ کوئی کرنا، ورنہ شان جڑی ہے اللہ ہی بیان کر سکتا، اللہ کی تعریف تو بغیر اذا اللہ وسنا بالذی ہو اہلہ فما مقدار ما یمدح الفرا۔ شیخ عمر بن الفارض مصری فرماؤں ہے وہ جب اللہ اپنے رسول کی تعریف کر رہا، مخلوق کی تعریف کی قدر کی رہ تو رہی تہاڈی ہن تعریف کہڑی گنتی چ جتھے مالک کائنات تعریف کر، تو بندیاں نے ہار من کے کہ مولا کیا تے تو آ کہ اللہ دے رسول کی تعریف کرو تعظیم کرو، بس ساڈے پلے کوئی شے نہیں، اسی تینوں ہی آنے تیرے خزانے بر اللہم صلی لوٹات۔ احمد لوگ پرویزیاں نے آکھیا لو جی قرآن آندا تسی بھیجو، آندے اللہ بھیجے، اللہ تے اگے بھیجدا، اور پاگلو تمہیں پتہ ہوندا بے مخلوق نے بھائی اپنی عاجزی دا اعتراف کر رہا، ہار من گیا کہ ساڈے وسوں باہر گل ہے، تعریف کیتی ہے مگر ہار من کے کہ کچھ نہیں اسی کر سکتے۔ اس تو درود شریف شروع ہویا اللہم صلی علی اے اللہ، تو یہ بارے میں عرض کیتا تھی کہ اللہم دو شیاں دا اکٹھ ہے، یا اللہ عربی چ کہی دا اے اللہ تے یا اللہم آکھی دا، یہ دو کٹھے نہیں ہوتے، یا آؤ تو میم شد والی نہیں آنی، تو میم شد والی آ جائے پھر یا دی لوڑ نہیں، یہ وچ آ جانا، مگر ہے کی شے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلال افہام بہت تفصیل نہ لکھیا، اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات لکھیا، فرماؤں دے ہے دالت نال جمع کرواوے اے یا منی تمت اللہ اسماء الحسنہ، ہوش نہ سننا دے کہ دعاواں جنیاں نا قرآن دے اندر آئی یا حدیث رسول دو تو شروع ہوئی، یا اللہم تو شروع ہوندیاں، یا ربے تو یا ربانہ تو، تنہ تو سوا دعا نہیں شروع ہوئی۔ اللہم بندیاں نو حکم ہے قرآن یا ربانہ، رب رب واحد لیے میرے رب، ربانہ ہمارے رب، تے اللہم اے دعا دا شروع ہوا
اس پاروں کہ لوگ آدھے دعا قبول ہونی چاہیے، دے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے۔ قرآن دی جڑی میت پڑھی سورہ بنی اسرائیل دی سی اور سورہ آراف دی، لہ الاسماء الحسنی، کہ جدی بارگاہ تسی پیش ہوئے جے نا، جس کو منگن لگے جے وہ دے بہت اعلیٰ تے سونے نہ فدو ہو گیا، کوئی وسیلہ نہ ڈھونڈو تے کوئی سفارشی نہ دیو، انہاں پاک نامہ دا واسطہ دیو، دعا شروع کر کے پہلا او ترلا مارو کہ تو آ تو آ تو آ، تعریفاں دے پڑ بن دیو دریائے رحمت جوش تک ٹھاٹھا مار رہی ہیں، کیونکہ وہ دعا نہیں رہنی، دعا دے نال دلیل ہونی ہے۔ قرآن جس تبصر دا ذکر کردا بالاسماء الحسنی، اللہ دے پاک نامہ دے وسیلے نال دعا منگ، دعا قبول کرنا ہو، کیونکہ وہ دعا صرف ایک درخواست نہیں رہ جاندی، وہ دے نال وہ دی دلیل ہو جاندی کہ میں منگ کیوں رہا، اور اللہ تعالیٰ پھر انکار نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پھر رد کرے۔ ایک شخص بیمار ہے، انہوں کس نام دا واسطہ دینا چاہیے؟ شافی کبھی ہور دعا چھڈے نہ اسے اے شافی، اے شافی کہنا دسدا ہے بھی آندا جدوں شفا دین والا تو ہاں، تے بیمار بندہ تیرے تو سوا کنوں جا کے آکھے شفا دی، کیسی انہیں دلیل دیتی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر شفا نہ انہوں دے تو شافی ہونا کتنے گیا پھر؟ اس تو اللہ قرآن تے آکھیا لوگو کوئی واسطہ نہ خدا دے سامنے دیو، ان کے لیے تسی شرم دراؤنی وہ اپنے نا وہ سامنے رکھ دیو۔ کوئی بندہ رزق دے مسئلے پھنسیا ہوا او یا مغنی یا غنی، آواز ہے کہ تو غنی اور مغنی غنی کرنے والا، میں مرن دیا دے میں، اس لیے صرف دعا نہیں رہ جاندی، دعا دے نال او دا سمجھو جواز ثابت ہو جاتا بھی دعا کیوں کر رہے، اور نال یہ بھی سمجھو توحید بھی ہوندی ہے، بھائی کوئی ہور شفا دین والا ہوندا میں وہ اللہ چلا جاتا، کوئی شفا دینا تو ہی شفا دینا اس تو دے، اور اللہ تعالیٰ